बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं आरिफ चौधरी। आज हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर एंकर फैसल खान दुरानी मौजूद हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सहाफ़त में बुलंद मुकाम पाया, तहकीकाती रिपोर्टिंग इनका तरह इम्तियाज़ है। इनसे बात करते हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में, जिनके फ्रॉड ने जहां गरीब अवाम की जमा पूंजी हथिया ली, वहां हुकूमती इदारे इस लूट मार के सामने बेबस बल्कि सहूलतकार नज़र आते हैं। RDA की नाक के नीचे हाउसिंग स्कीम रुडन इनक्लेव ने गरीब अवाम को लूटने के लिए सरेआम तकरीब का इनकाद किया। क्या RDA के मजाज अफसरान से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हमारी वेबसाइट पे रुडन इनक्लेव गैर कानूनी है। अवाम अगर खुद लूटना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? फैसल दानी साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं, जबकि RDA का मौक़िफ़ जो है वो इस हद तक ठीक है कि वो कहती है कि जी हमने दुनिया को बज़रिया इश्तिहार भी बताया, बज़रिया वेबसाइट भी बताते हैं। हमारी वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है कि जो जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं, तो अवाम इनके झांसे में क्यों आते हैं? तो मैं ये कि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको ये देखें ना, आज जो इन्होंने तकरीब का इनेकाद किया उसमें इन्होंने एक ऐसी डेवलपर को सामने लेके आए हैं जो UPDL है, जो गुलबर्ग को उन्होंने डेवलप किया है, तो उनको ये सामने लेके आए हैं लूटने के लिए। तो अब जहाँ तक UPDL का तल्लक है, ये दो भाई थे, CDA में मुलाजम थे, वहाँ से इनको बैरिया टाउन के मलक रियाज साहब लेके आए अपने उसमें बैरिया टाउन में जी। वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो एक भाई अभी भी उधर है, एक भाई ने इधर आके अपना मामलात जो भी ये लूट मार जैसे वैसे भी जो शुरू कर दी। तो अब उन लोगों के, ये लोग जब सामने आएंगे, इनके साथ गठजोड़ होगा, तो इस गठजोड़ में अब वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं कि जनाब मैं सुबह आपको 5 मरले का प्लाट दूंगा इतने पैसों में, तो आप क्या समझते हैं वो नहीं आएंगे? इस तरह इन्होंने अपनी साख बनाई हुई है और ये लूट मार कर रहे हैं। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नैब को भी इख्तियारात दिए हैं, FIA को भी इख्तियारात दिए हैं, ये इस इनकी नाक के नीचे ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसके बारे में आप ज़रा, क्योंकि आपका बड़ा वसी तजर्बा है इस बारे में, आप तहकीकाती रिपोर्टिंग में अपना मुकाम रखते हैं और आप ऐसे बात नहीं करते जब तक आप उसकी तह तक न चले जाएं। तो आप ज़रा नाजरीन को बताएं कि इसमें कौन कसूरवार है। तो गरीब अवाम का लुडन इनक्लेव ने 85 अरब रुपया लूट चुके हैं। अब आज इन्होंने जो तकरीब का इनकाद किया है उसमें आप पता नहीं ये कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे। मैं अपने प्रोग्राम में पहले 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि इनका ECL में नाम डाला जाए, कहीं ये भाग ना जाएं। अब ये भागने के चक्कर में है। आज इनकी तकरीब ने ये साबित किया है कि इनका गठजोड़ पता नहीं कहीं ऊपर तक चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपने एक सवाल के अंदर कम से कम 15-20 सवाल कर दिए, और मेरा ख्याल है कि अगर वो 15-20 सवालों का मैं जवाब दूं तो शायद मेरा ख्याल है कि कल का दिन भी आ जाए और ये सवालों के जवाब जो है वो मुकम्मल ना हो। उसकी वजह यह है कि सर आपका प्रोग्राम जो है वो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इस पे अगर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए तो उसको तो कई दिन भी जो है वो कम है। आपने बात की गैर कानूनी सोसाइटियों की, आपने जिक्र किया ख़ास तौर पे पिंडी में लुडन सोसाइटी का, तो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि आप ये देखें, चाहे वो RDA हो, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, FDA हो, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये बेसिकली बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनें एक्वायर करे, वो एक्वायर करने के बाद वहां पर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो है उनको सस्ते दामों प्लाट दिए जाए, ताकि वहां पर हर हुकूमत की ये ख्वाहिश रही है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना
ان کو گھر بنانے کی سہولت دی جائے, ان کو قرضے دیے جائیں, لیکن اس کا جناب علی غیر قانونی فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ملی بھگت سے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4,500 ہاؤسنگ سوسائٹیاں پنجاب میں جو کہ بلیک لسٹڈ ہیں, 4,500 سوسائٹیاں, اور آپ آر ڈی اے کی بات کر رہے ہیں. اور جناب آر ڈی اے اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ تو آپ سمجھیں کہ وہاں پر بلینز آف روپیز کی کرپشن ہے, بلینز آف روپیز کی, اور اس میں سی ڈی اے بھی ملوث ہے. آپ دیکھیں سی ڈی اے میں جو مارگلا کے پہاڑ ہیں وہ تک بیچ دیے گئے. اگر آر ڈی اے کی بات کریں تو آر ڈی اے نے میں جتنی بھی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اثر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سرکاری زمینیں آ رہی ہیں وہاں پر اچھا ہوتا کیا ہے؟ چلو سب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ماہر ہیں, بڑے چلاک ہیں, بڑے عیار ہیں, بڑے کاریگر ہیں کہ آپ ان کے ایک دفعہ یہ جادو چھو منتر اس طرح پڑھتے ہیں, یہ ان کو اگر آپ سامری جادوگر کہیں گے نا تو وہ بھی چھوٹا لفظ ہے. یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے وہ سامری جادوگر ہیں جو کہ سب سے پہلے مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے لڑکیوں کو ہائر کرتے ہیں. ان لڑکیوں کو ہائر کرنے کے بعد ان کو خوبصورت لباس پہناتے ہیں, خوبصورت لباس پہنانے کے بعد ان کو ان جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں جو کہ انتہائی تھکی ہوئی جگہ ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پر ارد گرد کا ماحول ایک آدھا کمرہ بنا کے وہاں پر یہ آرائشی جو ہے گلدستے لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی جناب سوسائٹی ہے, یہاں پر جو آ کے رہے گا یہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اب بات آ جاتی ہے جو تو سمجھدار آدمی ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ کیا یہ سوسائٹی جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو باقاعدہ این او سی ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. جو پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن بعض اوقات وہ بھی چکمے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جعلی این او سی اخبار میں اشتہار دیتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میری اپروو نہیں ہے, میں اخبار میں اشتہار دے دوں گا جس پہ میں نیچے جعلی نمبر لکھ دوں گا کہ میری آر ڈی اے سے اپروو ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ شکایت کرنے جاتے ہیں کیونکہ اب تو دیکھیں گے نا کہ واقعی اپروو ہے. اس کے بعد اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ اپروو نہیں ہے, آپ چلے جائیں گے آر ڈی اے کے ایم ڈی کے پاس, جا کے آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے جی جعلی دیا ہے. وہ کہے گا جی وہ غلطی سے مسٹیکن میرا جو فلانا بندہ تھا, پرچہ شرچہ کوئی نہیں ہوتا سر, کہاں پرچہ ہوتا ہے. یہ کیا کریں گے جی وہ جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ کا بندہ ہے نا اس نے جناب علی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, ہم نے اپلائی کیا ہے آر ڈی اے میں اس کے این او سی کے لیے, اور وہ جو نیچے انہوں نے نمبر دیا ہے نا وہ بیسیکلی این او سی کی اپلیکیشن دینے کا سر نمبر ہے, وہ نمبر ہے سر. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپروو کر دیا گیا, یہ وہ نمبر ہے کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. اپلائی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپروو ہو گئی ہے اور لوگوں کو اسی جھانسے میں کہ یہ ڈیولپمنٹ ورک کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہے, ہماری اپروو ہو چکی ہے. اس کے بعد جناب پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں, دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایکوائر کی, لیٹس میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے ریکوائر کی 1,000 کنال جگہ. اب 1,000 کنال جگہ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے قبرستان کے لیے جگہ چھوڑنی ہے, مارکیٹ کے لیے جگہ چھوڑنی ہے, پارک کے لیے جگہ چھوڑنی ہے, سڑکوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہے, اسکول کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کا نقشہ تب ہی پاس ہوگا. مسجد کے لیے. اچھا اب جناب علی جی ہاں ڈسپینسری وغیرہ, اگر لیٹ سپوز کہ 1000 کنال آپ نے جگہ لی ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کے لیے جگہ بھی چھوڑنی ہے, سڑکوں کے لیے بھی جگہ چھوڑنی ہے, آپ اگر اس کو کم بھی کرتے ہیں تو وہ 1000 کنال آ جاتی ہے 700 کنال پہ, 300 کنال نکل جاتی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جگہ 1000 کنال تھی, انہوں نے اس کی فائلیں بنائی, فائلیں بنا کے ایک فائل جو ہے نا وہ 8 جگہ بک جاتی ہے. وہ اے بلاک کا 13 نمبر جو پلاٹ ہے وہ مجھے بھی بیچ دیا, 13 نمبر آپ کو بھی بیچ دیا, فلاں کو بھی بیچ دیا. پھر ایک اور یہ پرکشش کام کیا کرتے ہیں, یہ باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں اب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے جس طرح آپ نے ذکر کیا لڈن چڈن یہ جتنی بھی یہ سوسائٹیاں, ان لوگوں نے راستے میں جو اپنا آپ کے جو لوگ موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے پوائنٹ بنائے میں, جی آپ کا پلاٹ نکل آئے گا, یہ فارم فل کر دیں. وہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں اس کا پلاٹ جب نکل آئے تو اس کے بعد کہتے ہیں آپ آ جائیں, اب ہر ایک کا پلاٹ نکل آئے گا. وہ جب وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی والے بلائیں گے کہیں گے جی 3000 روپے رجسٹریشن فیس دے دیں, آپ کا جناب کلان کا پلاٹ نکل آیا. پھر دکھانے کے لیے آپ کو لے جائیں گے جگہ, وہ جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ جی یہاں پر یہ بن رہا ہے, یہاں پر یہ بن رہا ہے, یہاں پر یہ بن رہا ہے. آپ چودھری صاحب یہ تو کر رہے ہیں. میرا جو سوال ہے غریبوں کے لیے ہے کہ ابھی جو یہ لوٹ چکے ہیں پیسے, یہ ان سے کیسے نکالے جائیں گے؟
یہ ہاں کون اس کا اچھا ذمہ دار ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کون ذمہ دار، اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کا ذمہ دار آر ڈی اے ہے، اس کا ذمہ دار جس سوسائٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط سوسائٹی اگر آر ڈی اے کی حدود میں بن رہی ہے اور وہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے تو اس میں آر ڈی اے ذمہ دار ہے. کیوں کہ وہ قتل کر رہے ہیں. دیکھیں 302 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب کسی کے بچے کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا تو سزائے موت ہو گئی. آپ نے ایک شخص چودھری صاحب اپنی پوری زندگی لگا کے جب پینشن لیتا ہے، وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ جب پینشن لینے کے بعد آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس جو بچی جو پونجی ہوتی ہے، بچی کھچی پونجی ہوتی ہے، اس سے اس کی کوشش ہوتی ہے یا دوران ملازمتی وہ سہانے خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ جناب علی لے لیتا ہوں، پلاٹ لے لیتا ہوں، جب ریٹائر ہوں گا تو یہاں پر جو پیسے ملیں گے اس سے گھر بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو پلاٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر موجود ہی نہیں پلاٹ. تو آپ کہنے کہ ذمہ دار کون ہے؟ سر یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں ذمہ دار آر ڈی اے والے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 302 سے ان پہ نہیں لگنی چاہیے، 302 ان پہ بھی لگنی چاہیے. یہ سزائے موت سے بھی زیادہ بدتر جو ہے سزا کے مستحق ہے. اس کی وجہ صرف یہ کہ ایک آدمی تو قتل کر دیا، دنیا سے چلا گیا. اب بتائیں کہ وہ مرد کیا کرے گا، وہ عورت کیا کرے گی جن کی 6 بیٹیاں ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اس کے بعد ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی، وہ کدھر جائیں گے؟ سر یہ قتل سے بڑی سزا ہے کہ کسی کے پورے خاندان کو آپ تباہ و برباد کر دیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے جو ہیں یہ صرف ایک کام کرتے ہیں، اور اس میں سے 90% ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ اس وقت جعلی ہیں، اور لوگ آج ارب پتی بن گئے. وہ صرف 2-4 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ایک بہت بنجر سی جگہ پہ وہ کافی بڑا اربوں روپیہ نہیں، میں نے کہا چند کروڑ روپے کی جگہ لیتے ہیں، اس کے بعد اربوں روپے سے کما لیتے ہیں. اربوں روپے. تو آپ آر ڈی اے کی بات کر رہے ہیں. یہ آر ڈی اے جو ہے میرے خود علم میں ہے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے آپ کبھی بھی احتساب جو ہے بیورو اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالے گا؟ باوجود اس کے کہ اب دوبارہ ان کو اختیار مل گئے. جو جس کو ہاتھ ڈالا جائے گا وہاں پر بھی سر شریف لوگ بیٹھے ہیں نا، بیسیکلی تو شریف لوگ بیٹھے ہیں. وہ شریف لوگوں کو بلا کے ان کی شرافت کا معاوضہ دے دیا جائے گا. وہ انڈر دی ٹیبل جو ہے نا ایک پکڑا دیا جائے گا. یہ آپ کا ادارے کے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہاں ہے. یہ دیکھیں اب عسکری اداروں کے لوگ ایسے بھی بیچ میں ہیں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ کروائی بھی ہوئی ہے. اس میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ عسکری ادارے کے ایک اپنا عہدیدار ہیں ریٹائرڈ، اور ان کا ہیوج اماؤنٹ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ادھر لگا دی ہے. اب ان کو ریکور کرنے کے لیے یہ سارے معاملات بات آگے یہ کیا ہوا ہے. کہ کوئی عسکری ادارے میں ہو، کوئی کسی بھی ادارے میں ہو، بیسیکلی ہے تو ہیومن بینگ نا، ہے تو انسان ہی نا. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی کسی اور جگہ چھاپڑی فروش بن گیا، ٹریپ کیا اب اس کو ٹریپ کیا. ٹریپ کریں گا. دوسرے کا آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کیا کام ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو یہ پتا ہے کہ قوم ہماری جو ہے وہ فوج سے ڈرتی ہے. آپ نے کسی ریٹائرڈ فوجی کو اپنا ملازم بنا لیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو عادت ہوتی ہے فوجی. دیکھیں نا آپ میں بھی ریٹائر ہوں گے تو ہم کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے. ہمارا بھی دل چاہے گا کہ یار ہمارا ٹائم پاس ہوتا رہے، ہمارے لش پش اسی طرح رہے، ہم بھی کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کوئی گاڑی جناب علی میسر ہو. اب میرا مطلب ہے کہ جس فوجی افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پر دیکھیں اس نے بڑے بڑے عہدے انجوائے کیے. آپ تو مطلب سال سے ڈیفنس بیٹ کر رہے ہیں اور ڈیفنس میں آپ کا بڑا عبور ہے، اور وہ جو جتنی ٹریننگ ہوتی ہے آپ تو ان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں. میں اسی میں ہی ہے. آپ کو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں ان کو ہر طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جس چیز کی عادت پڑ جائے نا، جس طرح آپ کو اگر سگریٹ کی عادت پڑ گئی وہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو گھومنا پھرنا، آپ کو فیسلیٹیشن جو ہے، آپ کو ایئر ٹکٹس وغیرہ اچھے ہوٹلوں میں. جب آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والا جو ہے وہ اچھا سا گھر بھی دے دیتا ہے، پلاٹ بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد گاڑی بھی دے دیتا ہے، تو میری جان آپ کا وہ بریگیڈیئر یا جنرل یا جو بھی ریٹائر ہوا ہمارا بھائی جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس قوم کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی. یعنی یہ عسکری اداروں کے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے واقعی ملک و قوم کے لیے کام کیا. قوم آپ سے پوچھ رہی ہے اس کا حل، اور ان کے لٹے ہوئے کو پیسہ کیسے واپس آئے گا؟ سر پیسہ ہاں جی
पैसा सिर्फ ऐसे ही वापस आएगा चौधरी साहब के जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, क्योंकि आपने इशू उठाया, मैं बाकी हाउसिंग सोसाइटियों की बात नहीं करता, आपने कहा है आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये कैपिटल के साथ है, और वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा ये है कि आपका कैपिटल है, वजीर आजम इधर बैठता है, सदर इधर बैठता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इधर बैठते हैं, उनको चाहिए कि जनाब अली अदालतों को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सिर्फ ये ना देखे कि एक कत्ल हो गया, एक आदमी दुनिया से चला गया, उसको सजा देनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को और इन अदारों को चाहिए कि वो कम से कम इन हाउसिंग सोसाइटियों को देखे जिनके मालकान जो है हाउसिंग सोसाइटी के, जाली हाउसिंग सोसाइटी के मालकान जो है वो रोजाना कितने कत्ल कर रहे हैं और उन कत्लों पर कोई सजा नहीं है। जब तक इन लोगों को, इन कातलों को सजा नहीं मिलेगी, और फिर खास तौर पे क्योंकि आप प्रोग्राम आरडीए पे कर रहे हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान जो हैं उनसे इस तरह की पूछ नहीं होगी जिससे एक बार उनको निशाने इबरत बना दिया जाए। पता चले कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने अरबों रुपया कमाया, जिन लोगों ने उन हाउसिंग सोसाइटियों को प्रोटेक्शन दे के और कई लोगों का कत्लेआम कराया, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी, जो पैसा उसने अपनी बच्ची की जहेज के लिए रखा था उससे उसने प्लाट ले लिया, तो उसके बाद जब तक इस आप कत्लेआम को नहीं रोकेंगे उस वक्त तक जनाब अली कुछ भी नहीं होगा। यह मुल्क दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। इसमें आज मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके अस्करी इदारे, आपकी अदलिया और आपके सदर और वजीर आजम, इनको एक्शन में आना होगा, और उसके बाद ये आपको रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के उन अफसरान का एहतसाब करना होगा, एक एक फाइल चेक करनी होगी कि कहां पर जनाब लकून से बैठे हुए हैं, और ये बहुत जरूरी है, एक एक सीट पर। तो नाज़रीन, आपने सुना फैसल दुरानी साहब को, इनका बड़ा अबूर है, इन्होंने बड़ी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि 2 दिन लग जाएंगे इसी पे बात की जाए। तो मुख्तसर ये है नाज़रीन कि इन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, अदलिया इस पे फौरी एक्शन लें, वरना ये कत्ले आम करते रहेंगे और गरीब अवाम मरती रहेगी। एक तरफ महंगाई, एक तरफ भूख इफलास, जो छत छुपाने के लिए, छत के लिए उन्होंने पैसे जोड़े, वो ये खा गए। आप बताएं नाज़रीन कि अल्लाह के सिवा उन लोगों का कौन है। मैं आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करूँगा कि ये जितने भी हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं जिन्होंने अनलीगल, जब एक अनलीगल चीज़ है, लिखा जा रहा है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, फिर वो काम कर रहे हैं, तो एक्शन कौन लेगा? आरडीए तो कहती है कि हमने लिख के दे दिया, अब खुद जिम्मेदार हैं लोग, खुद देखें। आरडीए साहब, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हर बंदा तो वेबसाइट नहीं जानता कि वेबसाइट पे जाके कुछ देखे। एक गरीब आदमी है, उसके पास जमा पूंजी है, वो लेके जाता है इनके पास, तो वो पैसे उनको दे देता है। वो वेबसाइट कहाँ से ले? मैं नहीं चला सकता वेबसाइट, मुझे नहीं पता वेबसाइट पे कैसे जाना है, तो एक गरीब आदमी जो अनपढ़ है वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, वक्त के हाकिमों से, रियासत मदीना वालों को कहूँगा कि ये आज भी जो एक इतना बड़ा फंक्शन और इतना बड़ा कत्ले आम के लिए कत्लगाह तैयार करके वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, उनको खाना खिलाया, उनके साथ जो इन्होंने सलूक किया उस तकरीबात में, क्या उनको कोई नहीं पूछने वाला? कोई नहीं पूछे जाएगा। रियासत मदीना ऐसे नहीं बनेगी। रियासत मदीना में जो लोग लुट चुके हैं उनका मदावा करना पड़ेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। इसके साथ ही नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।